السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر بنارس سے چل کے بگاڑو مدرسے پہ پہنچنے والے ہیں، اور چونکہ پہلی بار ان کا آنا یہاں پہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کی موجودگی وہاں بھی از حد ضروری ہے۔ لہذا میں آپ کا کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یوں بھی طبیعت تھوڑی تھکی تھکی سی ہے، رات ایرورا سے 25-30 کلومیٹر آگے چکیا وہاں جانا ہوا، پھر 1 بجے وہاں بس پہ بیٹھے، 4 بجے دودھی پہنچے، رات بھر کی لگ بھگ شب بیداری ہو گئی، تو طبیعت بھی تھکی ہوئی ہے اور کچھ ادارے پہ مہمان بھی آنے والے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آدھے گھنٹے 45 منٹ میں چند ضروری باتیں عرض کر کے میں آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج کی مجلس میں عالی جناب فخر القراء حضرت قاری محمد عثمان صاحب نے بہت شاندار نعت شریف سنائی ہے، اور کبھی کبھی دل متوجہ نہ ہو تو وہی اشعار کوئی بہت زیادہ اہم نہیں لگتے، اور کبھی دل متوجہ ہو تو وہی اشعار بہت زیادہ روح پرور اور ایمان افروز ثابت ہوتے ہیں۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت شریف سنائی ہے۔ میں 2-3 شعر نعت شریف کے پڑھ کر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل، یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل، یاد سرکار دو عالم میں جو گھبراتا ہے دل، ذکر
سرکار دو عالم سے بہل جاتا ہے دل، ذکر سرکار دو عالم سے بہل جاتا ہے دل۔ میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہیں کچھ، میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہیں کچھ، میں تو جا پاتا نہیں، مجبوریاں ایسی ہیں کچھ، ان کے کوچے کی طرف اکثر نکل جاتا ہے دل، ان کے کوچے کی طرف اکثر نکل جاتا ہے دل۔ وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل، دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل، ان کے کوچے کی طرف اکثر نکل جاتا ہے دل، بارگاہ ناز میں جا کر جو سجداریز ہو، بارگاہ ناز میں جا کر جو سجدہ ریز ہو، بارگاہ ناز میں جا کر جو سجدہ ریز ہو، اصطلاح خاص میں اس کو کہا جاتا ہے دل، اصطلاح خاص میں اس کو کہا جاتا ہے دل، وہ بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے ضرور، لاکھ سمجھاتا ہوں اس کو پھر بھی گھبراتا ہے دل۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنسار اتفاقاً وجود میں آ گیا، اس سنسار میں مختلف قسم کی گیسیں جمع تھی، ہائیڈروجن گیس، نائٹروجن گیس، فلاں گیس، فلاں گیس، پھر بگ بینگ ہوا، ان گیسوں کا آپس میں دھماکہ ہوا اور کچھ حصہ سورج کی شکل میں بدل گیا، کچھ حصہ چاند بن گیا، کچھ حصہ پانی میں کنورٹ ہو گیا، جو حصہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے جم گیا وہ دھرتی کی شکل میں بدل گیا۔ یہ سائنسی نظریہ تو ہو سکتا ہے مگر کسی ایمان والے کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا 100% نہیں 1000% یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو خدا کے حکم سے گرتا ہے، اگر بارش کا ایک قطرہ بھی ٹپکتا ہے تو خدا کی مرضی سے ٹپکتا ہے۔ خدا کا حکم نہ ہو تو نہ دوا کام آتی ہے نہ دعا کام آتی ہے، اگر اس کی مشیت نہ ہو تو آپ میڈیکل اسٹور اپنے گھر میں کھول لیں، آپ کی کوئی معمولی بیماری بھی نہیں دور ہو سکتی، اور اگر اس کا کرم ہو جائے تو بڑی بڑی بیماریاں معمولی چیزوں سے بھی ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے 2-4 مہینے پہلے کچھ مہمان ویڑھن سے آئے تھے ہمارے راجو مستری صاحب کے یہاں۔ وہاں پہ کچھ مہمانوں نے یہ گفتگو کی کہ ہم لوگ اپنے ایک بیٹے کو یا ایک لڑکے کو پڑھاتے تھے فلاں کرسچن اسکول میں، اس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے، انسان اعمال اچھے ہوں تو جنت میں جاتا ہے، اعمال اچھے نہ ہوں تو جہنم میں جاتا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ سب مولویوں کا ڈھکوسلا ہے۔ کس نے دیکھا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا کہ پل صراط سے گزرنا پڑے گا؟ کس نے دیکھا کہ قیامت کے دن انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ مولوی لوگ ڈرا ڈرا کر انسانوں کو خوف زدہ کیے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی کی مجلس میں، شادی کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہوئے مہمان تھے، اس لیے کوئی بہت زیادہ گفتگو کا موقع تو نہیں تھا، مگر میں نے تذکرتاً 2-4 باتیں ان سے کہی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ سنسار اتفاقاً چل رہا ہوتا، کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر قابو کرنے والا نہیں ہوتا، سورج اپنی مرضی سے نکل رہا ہوتا، اپنی مرضی سے ڈوب رہا ہوتا، تو کبھی سورج پورب سے نکلتا، کبھی موسم خراب ہو گیا تو دکھن سے نکلتا، کبھی اور زیادہ بارش کا موسم ہو گیا تو اتر سے نکل آتا، کبھی ہواؤں کا دباؤ بڑھ جاتا تو پچھم میں ڈوبتا، کبھی ہواؤں کا دباؤ کم ہوتا تو پورب میں جا کر ڈوب جاتا۔ جو چیزیں اتفاقاً وجود میں آتی ہیں وہ کسی سسٹم کا پابند نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ہائیڈروجن گیس کسی غبارے میں بھر دیں اور اسے فضا میں چھوڑ دیں، جب تک گیس کا اثر رہے گا وہ فضاؤں میں بلند ہوتا رہے گا۔ جب گیس کا اثر ختم، وہ نیچے گرنا شروع ہوگا۔ 1000 جتن کر لیں ہمارے رافع صاحب کہ میرے آنگن میں گرے، مگر وہ ان کی مرضی کا پابند نہیں ہوگا۔ 1000 آرزو کر لیں ہمارے اکرم صاحب کہ میرے دروازے پہ گرے، مگر وہ غبارہ ان کی مرضی کا پابند نہیں ہوگا۔ اگر ہوا کا دباؤ نہیں ہوگا تو سینٹر میں گرے گا۔ ہوا تیز چلی، عادل خان صاحب کے گھر کی طرف چلا جائے گا، ہوا کا دباؤ کم ہوا، مسجد کی طرف چلا جائے گا۔ جو چیزیں اتفاقاً ہوتی ہیں وہ کسی سسٹم کا پابند نہیں ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ، آج سے 1000 سال پہلے
اگر 20 جنوری کو سورج 6:40 پہ نکلتا تھا تو 1000 سال کے بعد آج بھی سورج 20 جنوری کو 6:40 پہ نکلتا ہے۔ 1000 سال پہلے سورج اگر 6:35 کو ڈوبتا ہو 20 جنوری کو تو آج بھی 6:20 پہ ڈوبتا ہے۔ سورج کا یہ مسخر ہونا، ایک ایک سیکنڈ کا پابند ہونا، جو اس کا مدار مقرر ہے، نہ اس سے نیچے آنا، نہ اس سے اوپر جانا، نہ اتر کی طرف سے طلوع ہونا، نہ دکن کی طرف اس کا ڈوبنا، بلکہ ہزاروں سال سے جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم سے 1 انچ دائیں بائیں نہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ سورج اپنی مرضی سے گردش نہیں کرتا، خدا کا حکم جیسا ہوتا ہے سورج خدا کے حکم کا پابند ہوا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کہا ہم لوگ کھیتی کرنے والے لوگ، کھیتی کا موسم ہے، آپ وہاں پہ مولی لگا دیں، اس سے 1 فٹ ہٹ کے مرچ لگا دیں، 1 فٹ ہٹ کے بیگن لگا دیں، 1 فٹ ہٹ کے گاجر لگا دیں، 1 فٹ ہٹ کر آم کا درخت لگا دیں، 1 فٹ ہٹ کے لیموں کا درخت لگا دیں۔ اگر نیچر خود بخود یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا تو سارے پودوں کی شکل ایک ہوتی، سارے پودوں کی رنگت ایک ہوتی، سارے پھلوں کا مزہ ایک ہوتا۔ زمین اگر اپنی مرضی سے ہر چیز کر رہی ہوتی تو آس پاس کی زمین میں جتنے پودے لگے ہیں ان تمام پودوں کی شکل بھی ایک ہوتی، سب کی لذتیں بھی ایک ہوتی، مگر سبحان اللہ مرچ کے اندر تیزی ہوتی ہے، ٹماٹر کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، گنے کے اندر مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، مولی کے اندر پھیکا پن ہوتا ہے، نہ کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کی رنگت کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کا مزہ کسی سے ملتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ دھرتی اپنے طور سے پھلوں کو پیدا نہیں کرتی، خدا نے جس کے لیے جو خصوصیت متعین کر دی ہے وہ پودا اسی خصوصیت کے ساتھ دنیا میں وجود میں آیا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس کی بیج کی خصوصیت ہے، بیج کی یہ دخل ہے، بیج کا بیج وجہ ہے، اس کی بیج الگ، اس کی بیج الگ، اس کی بیج الگ، اس لیے سب کی رنگت الگ، سب کا ٹیسٹ الگ، تو میں کہتا ہوں کہ اس دھرتی میں یہ الگ الگ قسم کی بیج کس نے بھیجی؟ ہم اور آپ 1000 جتن کر لیں کہ ٹماٹر کے اندر مرچ والی تیزی پیدا ہو جائے، نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہم 1000 جتن کر لیں کہ امرود کے اندر ٹماٹر کی رنگت پیدا ہو جائے، رنگت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ کائنات اپنی مرضی سے نہیں چلتی، پیدا کرنے والے خدا نے جس سسٹم کا اسے پابند بنایا ہے، یہ کائنات اسی مرضی کے ساتھ اپنے لمحوں کو آگے بڑھایا کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا زمین میں بیج کا دخل ہے، چلے ہم نے مان لیا، ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا ذریعہ ہوتے ہیں، ماں کا ایک شکم، ماں کی ایک بچے دانی، ایک رحم، باپ کے جسم سے نکلنے والے نطفے ایک، مگر سبحان اللہ ایک ماں باپ سے اگر 1 درجن بچے پیدا ہوتے ہیں، نہ کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کی آواز کسی سے ملتی ہے، نہ کسی کے انگوٹھے کے نشان کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کے آنکھوں کی نقاشیاں کسی سے میل کھاتی ہیں، نہ کسی کا مزاج کسی سے میل کھاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جوتے کا ایک فرما بنا لیں، آپ اگر ایک سانچہ ایک فرما بنا لیں، 1000 چپلیں بھی اگر اس سے نکالیں گے تو نہ رنگت میں فرق ہوگا، نہ ڈیزائن میں فرق ہوگا، نہ سائز میں کوئی فرق ہوگا۔ ایک فرما سے اگر 1,00,000 چپلیں بھی تیار کی جائیں تو ان چپلوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔
مگر ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا کوئی بیٹا ذہین ہوتا ہے، کوئی بیٹا کند ذہن ہوتا ہے، کوئی بیٹا IAS آفیسر بن جاتا ہے، کوئی بیٹا مٹیاں کھود کر اپنے لیے رزق کے ذرائع تلاشا کرتا ہے، کوئی بیٹا اتنا شریف کہ معاشرہ اس کی شرافت کی قسمیں کھاتا ہے، کوئی بیٹا اتنا شریر کہ لوگ بھاگتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ یہ نیچر کا فرق، شکل و صورت کا فرق، آوازوں کا فرق، آنکھ کی رنگت کا فرق، سوچ کا فرق، جسمانی نظام کا فرق، انگوٹھے کے نشانوں کا فرق، آنکھوں کی پتلیوں کا فرق، یہ دلیل ہے کہ ماں کا پیٹ اپنے طور سے اولاد کو جنم نہیں دیتا، پیدا کرنے والا اپنے جس بندے کو جیسی رنگت دینا چاہتا ہے وہ بندہ اسی رنگت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا ہمارے سجدوں کا کوئی حقدار نہیں، اللہ کے سوا ہماری شان بندگی کے لیے اس کی بارگاہ کے سوا کسی کی کوئی بارگاہ نہیں۔ اس کائنات کے سارے نظام کو اگر کوئی طاقت کنٹرول کرتی ہے، کوئی ذات کنٹرول کرتی ہے تو اس ذات کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب کوئی کہے کہ یہ درخت خدا، کوئی کہے یہ سورج ہمارا خدا، کوئی کہے یہ چاند ہمارا خدا، کوئی کہے سمندر کی لہریں ہمارا خدا، کوئی کہے فلاں جانور ہمارا خدا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریکیوں میں بھٹکنے والا انسان ہے، ورنہ وہ منگل گرہ جو 2 کروڑ کلومیٹر پر ہے، بڑے بڑے سائنسدان اسے نہیں سنبھال سکتے، یہ پیڑ پودے کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ چاند جو 84,000 کلومیٹر پر ہے، ہم اور آپ اسے نہیں سنبھال سکتے، سمندر کی لہریں اسے کیسے سنبھال سکتی ہیں؟ اس لیے اگر کوئی ہم جیسے انسانوں کو خدا کہتا ہے وہ بھی اندھیرے میں ہے، کوئی چاند اور سورج کو خدا کہتا ہے وہ بھی اندھیرے میں ہے، کوئی رسولوں کو خدا کہتا ہے وہ بھی اندھیرے میں ہے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی کی وحدانیت کا اقرار کیا کرتے ہیں۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ کی طرف چلیے۔ میرے بھائیوں، خدا ہے یہ 1% نہیں، کروڑوں فیصد یہ بات یقینی ہے کہ خدا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ خدا اکیلا ہے، مگر اس نے اپنی ذات کو ہماری نگاہوں سے چھپا رکھا۔ کشمش صاحب کے کمرے میں 10 واٹ کا LED لگا ہو ہم دیکھ لیتے ہیں، 100 واٹ کا بلب لگا ہو ہماری نگاہیں کام کرتی ہیں، مگر 1000 واٹ کا وہ بلب اگر کمرے میں لگا لیں گے ہم لوگ نگاہیں ملتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اتنی تیز روشنی ہماری تو آنکھیں نہیں ٹک رہی ہے، ہماری تو نظر ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری نگاہوں کی ایک چھمتا ہے، ہماری نگاہوں کی ایک کیپیسٹی ہے، اگر اس سے آگے بڑھ کر روشنی ہو ہماری نگاہ اس کی تاب نہیں لاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کی روشنی کی تاب ہماری نگاہ نہیں لا سکتی، اگر حد سے زیادہ روشنی ہو تو سبحان اللہ، اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کی طاقت ہم اور انسان کیسے لا سکتے ہیں، ہماری نگاہیں کیسے لا سکتی ہیں؟ اس لیے خدا نے کائنات کو بنایا، مگر اس نے اپنی ذات کو انسانوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب خدا کی ذات چھپی ہوئی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ اکیلا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ خوبیوں کا مالک ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ عیب سے پاک ہے؟ دنیا میں اس نے انسانوں کو بھیجا تو انسانوں کو منزل کا پتہ بتانے والا چاہیے۔ اپنے طور سے ہم غور کریں گے، ہم بھٹکتے چلے جائیں گے۔
میرے بھائیوں، تو خدا نے اپنا پتہ بتانے کے لیے اس دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ خدا کی ذات چونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم خدا کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں، اس لیے خدا کا پتہ بتانے کے لیے خدا نے اپنے خاص بندوں کو اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے۔ پیغمبر تم جاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا خدا ایک ہے، لوگوں کو بتاؤ اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں جاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ خدا کا نمائندہ بن کر خدا کے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ نائب پروردگار ہوا کرتے ہیں۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہاں سے دو طرح کی فکر سامنے آتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، مگر اللہ نے انہیں کیسا بنایا؟ کیا ہماری اور آپ کی طرح بنا کے بھیجا؟ کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو عام جنتا کی طرح بنا کے بھیجا؟ کیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کوئی شان کوئی عزت نہیں دی؟ بس ان کا کام تھا چٹھی پہنچانا، چٹھی انہوں نے پہنچا دی، بات ختم۔ کیا اللہ نے پیغمبر کو بس چٹھی پہنچانے والا بنایا؟ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز سیکھتے ہیں تو پیغمبر کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، ہم قرآن کو کتاب الہی جانتے ہیں تو پیغمبر کے کہنے سے جانتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے ہم یہ جانتے ہیں تو پیغمبر کے کہنے سے جانتے ہیں۔ اگر پیغمبر عام انسان بن کے آئے تو اس دھرتی پہ بڑے بڑے افلاطون ہیں، اس دھرتی پہ بڑے بڑے سقراط اور بقراط ہیں۔ اگر عام انسان بن کر پیغمبر آئے تو کوئی پیغمبر کی پیروی کیوں کرے گا؟ کوئی پیغمبر کی تقلید کیوں کرے گا؟ کوئی پیغمبر کے لائے ہوئے مذہب کو دنیا کا آخری مذہب کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ پیغمبر کو عام انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں، یقین جانیے کہ وہ اس کا رشتہ اللہ کے دربار سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ عام لوگ اگر پیغمبر کو عام انسان آپ سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر عام انسان ہے تو فیاض صاحب کے برتھ ڈے پہ جلوس نہیں نکالتے دودھی والے، پیغمبر کے برتھ ڈے پہ جلوس کیوں نکلے گا؟ فیاض صاحب کے برتھ ڈے پہ گھروں کو نہیں سجایا جاتا، پیغمبر کے برتھ ڈے پہ گھروں کو کیوں سجایا جائے گا؟ اگر عام انسان مانا جائے تو ہماری پیدائش پہ آپ نعرہ نہیں لگاتے، پیغمبر بھی عام انسان ہے تو ان کی پیدائش پہ یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگے گا؟ اگر پیغمبر کو عام انسان آپ سمجھیں تو یہ ساری باتیں اٹھیں گی۔ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تم گھروں کو کیوں سجاتے ہو؟ تم قمقمے کیوں لگاتے ہو؟ مٹھائیاں کیوں تقسیم کرتے ہو؟ پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ جن دلوں میں پیغمبر کی حیثیت ایک عام انسان کی طرح ہوتی ہے وہ اس طرح کے کاموں کو کوئی خوشی کی نظر سے نہیں دیکھا کرتے ہیں۔ لیکن آؤ، قرآن یہ کتاب ہدایت بن کے، کتاب ہدایت بن کر ہمارے درمیان تشریف لایا ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، صحابہ سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو کہ پیغمبر عام انسان بن کر آئے یا اللہ نے جب اپنا نمائندہ ان کو بنایا تو کچھ خصوصیات بھی دے کے بھیجا، کچھ اختیارات بھی ان کو دے کے بھیجا، کچھ کمالات بھی ان کو دے کے بھیجا۔ ہم اور آپ فیصلہ کریں گے، ہو سکتا ہے ہم سے چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ سے چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے ذاکر نائک سے چوک ہو جائے، ہو سکتا ہے معراج ربانی سے چوک ہو جائے۔ اس لیے ان کی گفتگو کو چھوڑو، آؤ قرآن پڑھو،
قرآن نے اپنے پیغمبر کو عام انسان کی شکل میں پیش کیا ہے یا اس نے پیغمبر کو اللہ کا ایک خاص نمائندہ بنا کر پیش کیا ہے؟ آؤ 2-3 آیتیں قرآن شریف کی پڑھو، 2-3 ارشادات صحابہ کے سنو، اور پھر میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس 30ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیغمبر میں شہر مکہ کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ قسم ذکر کرنا ہمارا اور آپ کا اپنے سے اونچی چیز کا ہوتا ہے۔ رافع صاحب اگر قسم کھائیں کہیں گے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ کہیں گے میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یہ کہیں گے میں خالق پیغمبر کی قسم کھاتا ہوں۔ قسم کھانے والا جب بھی قسم کھاتا ہے اپنے سے اوپر کی قسم کھاتا ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ سے اوپر کون، اللہ سے بڑا کون، اللہ سے زیادہ عزت والا کون؟ اس لیے خدا اس لیے قسم نہیں ذکر کرتا کہ وہ خدا سے بڑا ہے، بلکہ جب کسی چیز کی اہمیت دکھلانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم ذکر کر کے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد، اے پیغمبر میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کس شہر کی؟ مکے کی قسم کھاتا ہوں۔ اے پیغمبر میں مکے کی قسم ذکر کرتا ہوں، قسم یاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہ مکے میں صفا اور مروہ ہے، اس لیے کہ مکے میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے کہ مکے میں حجر اسود ہے، اس لیے کہ مکے میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں مطاف میں، اس لیے کہ مکے میں عرفات کی وادی ہے، اس لیے کہ مینا کا میدان ہے۔ نہیں، ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ اے حبیب تم اس شہر میں رہا کرتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے میں اس شہر کی قسم ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر مکے میں رہے تو اللہ تعالیٰ مکے کی قسم ذکر کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے حبیب تیری زندگی کی قسم یہ کفار اپنے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اے پیغمبر تیری زندگی کی قسم، اللہ اپنے پیغمبر کی زندگی کی قسم ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تیسرے موقع پہ فرماتا ہے وَقِيلَ ہی یا رب إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، حبیب کے اس شبد کی قسم کہ حبیب نے کہا اے اللہ یہ قوم ہدایت نہیں قبول کر رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 50 آیتیں جس میں اللہ نے اپنے نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی قسم ذکر کیا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مکے کی قسم کیونکہ حبیب تم وہاں رہتے ہو، حبیب تمہاری زندگی کی قسم، حبیب تمہارے شبدوں کی قسم، خدا جن چیزوں کی قسم ذکر کرے کیا وہ چیز عام چیز ہوگی؟ کیا وہ پیغمبر عام انسان ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں جب عشق والے پیغمبر کا پریچے کراتے ہیں تو یوں بولتے ہیں تیرے خلق کو رب نے جلیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایمان والے جب تک پیغمبر کا پریچے کراتے ہیں تو کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ جب ایمان والے پیغمبر کا تعارف کراتے ہیں تو اللہ یوں کہتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور سبحان اللہ کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و بقا
تیرے شہر و وجود و بقا کی قسم۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو پیغمبر کو عام انسان سمجھتے ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن کی ان آیتوں کی کیا وضاحت کریں گے؟ ذاکر نائک کی قسم نہیں کھائی گئی، معراج ربانی کی قسم نہیں کھائی گئی، توصیف الرحمان کی قسم نہیں کھائی گئی، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی قسم نہیں کھائی گئی۔ اللہ نے اگر قسم ذکر کیا ہے تو پیغمبر کے شہر مکہ کی قسم ذکر کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کی قسم کا تذکرہ کیا ہے، پیغمبر کے شبدوں کی قسم کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پیغمبر کی ذات کو سمجھنا ہے تو آج کے ان روشن خیالوں کے جملوں میں نہ سمجھو، پیغمبر کی ذات کو سمجھنا ہے تو قرآن مقدس پڑھتے جاؤ، تمہیں پیغمبر کی ذات کا تعارف ملتا جائے گا، پیغمبر کی شان اور پیغمبر کی عظمتوں کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بس قرآن کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کو سنائی، اب حدیثوں میں آئی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، یہ جبریل کون ہے؟ حضرت آدم کے پاس بھی جو اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے حضرت جبریل ہی لاتے تھے، عیسیٰ موسیٰ ابراہیم اسماعیل کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کے جو آتے تھے حضرت جبریل ہی آتے تھے۔ یعنی 1,24,000 پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جو فرشتے آتے تھے ان کا نام حضرت جبریل ہے۔ اب ان کی حدیث سنو۔ امام ابو یعلا، امام حاکم اور متعدد محدثین حضرت جبریل کے اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد قبیلة افضل من قبیلت قریش ورجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میں نے زمین کا ہر کنارہ کھنگال ڈالا ہے، مشرق و مغرب میں نے دیکھ لیا ہے، مگر قریش سے بڑا مجھے کوئی خاندان نظر نہیں آیا، اور محمد عربی سے افضل اس دھرتی پر مجھے کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرشتہ کہے کہ پوری دھرتی پر ان سے بہتر کوئی نہیں، حضرت جبریل کہے پوری کائنات میں ان سے بہتر کوئی نہیں، اور نائب صاحب کہیں، اسماعیل دہلوی کہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کہیں کہ پیغمبر کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنے بڑے بھائی کی کرتے ہو، بلکہ اس میں بھی کچھ کمی کر دو۔ مسلمانوں، اگر دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی ہوگی تو پکار اٹھو گے کہ مجھے ان نجدیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو قرآن سے غرض ہے، ہمیں تو پیغمبر کے ارشادات سے تعلق ہے، ہمیں تو حضرت جبریل کے فرمان پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے 2 باتیں اب تک آپ تک پہنچائی ہیں۔ کائنات کا خالق اللہ، یہ پہلی بات میں نے آپ تک پہنچائی، مگر اللہ نے اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، اس لیے اس نے اپنا نمائندہ بنا کر پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور سب سے بڑا نمائندہ بنا کر آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح ہیں یا پیغمبر کی حیثیت اونچی ہے۔ میں نے قرآن کی 3 آیتیں آپ کو سنائی، حضرت جبریل کا جملہ سنایا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر عام کی لوگوں کی طرح ہے تو فیاض صاحب کا کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، ان کا کلمہ تو 2 ارب مسلمان آج کے ڈیٹ میں پڑھتے ہیں۔ رافع صاحب کا کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، پیغمبر کا کلمہ تو 1400 سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی کہتا ہو کہ پیغمبر کی حیثیت وہی ہے جو رافع خاں کی، تو اس سے بڑا پاگل پن کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق
حق نہیں، ویسے ہی تمہیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں نبی آخر الزمان سے افضل، ان سے بہتر، ان سے اعلیٰ کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا۔ جو پہلے پیدا ہوئے یہ ان سے بھی افضل ہیں، جو بعد میں پیدا ہوں گے میرے آقا ان سے بھی افضل ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب تیسرے مرحلے کی طرف قدم بڑھائیے۔ جب پیغمبر اعلیٰ ہے، پیغمبر افضل ہے، خدا کے بعد سب سے اونچے ہیں، تو ہمیں پیغمبر کی عزت کرنی چاہیے۔ ہمیں پتا ہو اکرم صاحب IAS آفیسر ہیں، عام انسان آئے گا کرسی پہ بیٹھائیں گے، اکرم صاحب کے بارے میں پتا چلے کہ یہ DM ہیں، ہم ان کو یہاں بیٹھائیں گے۔ رافع صاحب کے بارے میں پتا چلے کہ یہ ضلع کے بڑے ادھیکاری ہیں، ہم ان کو یہاں بیٹھائیں گے۔ جب پیغمبر عام انسانوں کی طرح نہیں، جو پہلے آئے ان سے بھی افضل، جو بعد میں آئیں گے ان سے بھی افضل، تو ہمیں پیغمبر کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں پیغمبر کا احترام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جلوس نکال کے عزت کرتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہہ کے عزت کرتے ہیں، ہم گھروں کو سجا کے عزت کرتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے، کیا علول جلول کاموں میں آپ لگے ہوئے ہو؟ جلوس پیغمبر نے نہیں نکالا، صحابہ نے نہیں نکالا، آپ کیا فضول کی چیزوں میں لگے ہو؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ چلو عہد صحابہ میں پیغمبر اپنے نبی کی تعظیم کیسے کرتے تھے؟ چونکہ قرآن ان کے زمانے میں اترا، قرآن انہوں نے نیٹ پہ سرچ کر کے نہیں پڑھا، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن پیغمبر سے پڑھا، قرآن کی میننگ پیغمبر سے سیکھی، قرآن کی تفسیر پیغمبر سے معلوم کی۔ اس لیے صحابہ اسلام کے سچے نمائندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے سند ہے، ہمارے لیے قابل قبول بلکہ واجب العمل ہے۔ آؤ صحابہ کی زندگی دیکھو، صحابہ کیسے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کے زمانے میں ایک علاج ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، حجامہ کہتے ہیں، پچنا لگوانا۔ آپ کے جسم میں زخم نکل رہا ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ ایک پائپ رہتا تھا لوہے کا، ایسے چبھو دیتے تھے اور منہ سے خون چوس چوس کر پھینکتے تھے، جب اچھا خون آنے لگتا تو بند کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کھجلی، خارش، زخم، یہ وہ، ان ساری چیزوں کی وجہ خون کا فساد۔ جب فاسد خون نکل جاتا تھا تو آدمی تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ عرب میں یہ طریقہ علاج تھا، اور آج بھی بہت سارے شہروں میں حجامہ کے نام پر آپ پرچار سنیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے حجامہ لگوایا، یعنی پچنا لگوایا۔ ڈاکٹر نے، طبیب نے خون نکال نکال کر ایک برتن میں رکھا، جب وہ اپنے عمل سے خالی ہوا تو پیغمبر نے ایک صحابی کو دیا، جاؤ اسے پھینکاؤ۔ وہ صحابی رسول تشریف لے گئے کنارے، دائیں بائیں دیکھا، جب انہیں لگا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، بیٹھ کے پورا خون پی لیا، وہاں سے لوٹ کر آئے۔ آقا نے پوچھا پھینک دیا؟ عرض کیا حضور ہاں چھپا دیا۔ آقا نے کہا پھینک دیا؟ عرض کیا حضور ہاں اس کو چھپا دیا۔ آقا سمجھ گئے، نگاہ نبوت تو ساتوں آسمان کو دیکھا کرتی تھی، اپنے روبرو رہنے والے غلام کو کیوں نہ دیکھے۔ فرمایا لعلک شربتہ، مجھے لگتا ہے تم نے پی لیا ہے۔ عرض کیا حضور ہاں پی لیا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، ایک سکے کے برابر خون لگ جائے کپڑے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نجس دم مسفوح ناپاک، تم نے کیوں ناپاک خون پی لیا؟ اپنے صحابی کو انہوں نے نہیں ڈانٹا، ارشاد فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حوالوں کی ضرورت ہو مجھ سے آپ رابطہ کریں، میں حدیث کے ان صفحات کا فوٹو آپ کو بھیجوں گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خون حرام
مگر صحابی نے پی لیا، پیغمبر نے روکا نہیں، بلکہ پیغمبر نے ان کو جہنم سے آزاد ہونے کی بشارت دی۔ ایک خاتون ہے حضرت ام سلیم، کبھی کبھی حضور جس کمرے میں رہتے تھے آ کے اس میں جھاڑو دیتی تھی، صاف کرتی تھی تاکہ پیغمبر کا کمرہ صاف ستھرا رہے۔ ام سلیم آتی ہیں، پیغمبر نے اپنے کمرے میں ایک برتن رکھا تھا تاکہ رات میں کبھی استنجے کی حاجت ہو تو اسی برتن میں ضرورت پوری کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں نے جو باتھ روم اٹیچ کا سسٹم نکالا ہو پیغمبر کے اسی ارشاد کی روشنی میں نکالا ہو۔ باہر ٹھنڈک ہے، آپ گرم بستر میں سوئے، اچانک باہر نکلیں گے فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کے تو دشمن پورے مکے میں بھرے تھے، زندگی کو بھی خطرہ تھا، جانوروں سے بھی خطرہ تھا، دشمنوں سے بھی خطرہ تھا، اس لیے پیغمبر ایک برتن کمرے میں رکھتے تھے اور رات میں کبھی ضرورت ہوتی تو میرے پیغمبر اسی میں استنجا فرما کر اس گھڑے کو کنارے رکھ دیتے تھے۔ ام سلیم آتی ہیں، صاف کرتی ہیں کمرے کو، پیاس کا احساس ہوا، اسی گھڑے میں جا کر اسی برتن کو لے کر پورا پانی انہوں نے پی لیا۔ جب حضور لوٹ کر آئے پوچھا ام سلیم اس برتن کا پانی؟ عرض کیا حضور میں نے تو پی لیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا جا کے کلی کرو، آقا نے یہ نہیں فرمایا تم نے ایک نجس چیز پی لی جا کے تم الٹی کرو، آئندہ تم ایسی حرکت نہ کرنا، بلکہ آقا کریم نے جب یہ بات سنی ارشاد فرمایا ام سلیم اللہ نے تمہیں پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیا ہے، اب تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری انشاءاللہ کبھی بھی لاحق نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہا کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ انسانوں کے جسم سے نکلنے والی چیزیں نجاست غلیظہ ہوتی ہیں، مگر پیغمبر کے جسم سے جو چیزیں نکلے نجس نہیں ہوتی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ پیغمبر اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ انسان ہے۔ کہ یہ سبحان اللہ، ہم چلے تو سایہ ہو، پیغمبر چلتے تھے سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم 2 دن غسل نہ کریں پسینے سے بدبو نکلے، پیغمبر اگر ہفتے بھر بھی غسل نہ کریں تو بدن سے خوشبو نکلتی تھی۔ جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ پیغمبر اس راستے سے گزرے ہیں، ہمارے اور آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، پیغمبر کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے وہ نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور میں بدبو نہیں ہوتی، نور پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ ظاہری شکل و صورت میں وہ انسان بن کر آئے تھے، مگر اللہ نے حقیقت کے اعتبار سے ان کو نور بنایا تھا، اس لیے ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جشن عید میلاد النبی، پیغام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب پیغمبر کی تعظیم ہم کیسے کریں؟ ایک صحابی نے جسم کا خون پی لیا، پیغمبر نے منع نہیں کیا۔ ایک صحابیہ نے پیغمبر کے جسم سے نکلے ہوئے بول کو پی لیا، مگر پیغمبر نے حرام کام کرنے کا حکم نہیں لگایا، بلکہ آپ بخاری کی وہ حدیث پڑھو، میرے پیغمبر 1400 صحابہ کے ساتھ مکے ہجرت کے 6 سال کے بعد مدینے سے چلے مکے تاکہ عمرہ کر سکیں، مکے چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ میرے بھائیوں، جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ پیغمبر 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو ڈر لگا کہیں اٹیک کرنے تو نہیں آ رہے، کہیں ہم سے جنگ کرنے تو نہیں آ رہے۔ ان لوگوں نے روک دیا مسلمانوں کو، نہیں آ سکتے مکہ۔ پیغمبر نے فرمایا ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم خانہ خدا کا طواف کرنے آ رہے ہیں، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آ رہے۔ مگر کفار مکہ راضی نہ ہوئے، کئی دنوں تک یہ گتیروت بنا رہا، ادھر سے کوشش ہوتی رہی کہ اجازت مل جائے
ادھر سے انکار ہوتا رہا، آنا ہو تو اگلے سال آئیے گا، ان سال ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے۔ جب ایسا لگا کہ اب راستہ کوئی بیچ کا نہ نکل سکے گا تو پیغمبر نے بال ترشوائے، احرام کھول دیا اور وہاں سے وہ مدینہ شریف واپس ہو گئے۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب گتیروت بڑھا تو غیر مسلموں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ان کا نام تھا سہل ابن سعد ساعدی۔ اس وقت تک مسلم نہیں ہوئے تھے، اسلام کے دائرے سے باہر تھے۔ کہا جا کے ذرا دیکھو مسلمانوں کے پاس لوگ کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، تاکہ اگر لڑائی کی نوبت بھی آ جائے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ وہ سہل ابن سعد ساعدی حدیبیہ کے میدان میں گئے۔ مدینہ شریف سے 20 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کی دوری پہ حدیبیہ آج بھی موجود ہے۔ جب وہ گئے وہاں پہ تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، پیغمبر وضو کر رہے ہیں تو جیسے ہی وضو کا پانی گرتا ہے صحابہ ہاتھوں میں لے کے اس کو پی رہے ہیں۔ پیغمبر جب لعاب پھینکتے ہیں، جس کو ہم لوگ تھوک کہتے ہیں، جب پیغمبر لعاب پھینکتے صحابہ لعاب کو لے کے چہرے پہ مل رہے ہیں، سینے پہ مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے بال ترشوائے کہ اب عمرہ کا چانس نہیں، ہم کو واپس چلنا ہے، احرام کھولو۔ تو پیغمبر نے جب بال ترشوائے تو صحابہ نے منہ مبارک لینے کے لیے ایسی مقابلہ آرائی شروع کی، ہم کو ملے ہم کو ملے، کہ حدیث میں ہے قادو یقتتلون، ایسا لڑتا تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جائے گی، ایسا لگتا تھا کہ آپس میں جنگ ہو جائے گی۔ یہ سارا منظر دیکھتے رہے اور لوٹ کر مکے کے غیر مسلموں سے جو بات کہی ہے، مسلمانوں غور سے سنو اور اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لو کہ ہم نبی کی بڑی تعظیم کرتے ہیں یا وہ صحابہ نبی کی زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ حضرت سہل کہتے ہیں غیر مسلموں سے واپس جا کر، واللہ رأیت قیصر و کسرا وما رأیت احدا يعظمه اصحابه کما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ اے لوگو، میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے۔ اس زمانے کے 2 سپر پاور تھے۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم یعنی عیسائیوں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے 2 بڑے بڑے سپر پاور تھے۔ کہا میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا، مگر اللہ کی قسم کسی بھی بادشاہ کی ویسی تعظیم ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی جیسی تعظیم مصطفیٰ کے ماننے والے مصطفیٰ کی کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کا پانی لے کے پی لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ لعاب پھینکتے ہیں تو ان کے ماننے والے لعاب کو چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ بال ترشواتے ہیں تو ان کے بال کو لوگ تبرک کے طور پر لینے کے لیے آپس میں مقابلہ آرائی شروع کرتے ہیں۔ اے غیر مسلموں، تمہیں لڑنا ہو تو دنیا کی کسی اور قوم سے لڑ لینا، ان سے نہ لڑو۔ جو قوم اپنے پیغمبر کے بدن سے لگے ہوئے پانی کے قطروں کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ قوم اپنے نبی کے جسم سے خون کے قطروں کو گرتا ہوا کب گوارا کر سکتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں کوئی فرضی بات نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی منٹو سعادت حسین منٹو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث کی مستند کتابوں کا وہ منظر پیش کر رہا ہوں جو آج بھی محفوظ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو، وضو کر کے جو پانی گرتا ہے وہ کیا ہے؟ رافع صاحب چاہے دوبارہ وضو کر لیں، نہیں کر سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسے پیشاب کا پانی پیشاب نجاست غلیظہ، اسی طرح وضو کا پانی نجاست غلیظہ۔ امام ابو یوسف نے کہا
जैसे भैंस गाय का पेशाब निजासत खफीफा, वैसे ही वुजू का पानी निजासत खफीफा। मगर इमाम मोहम्मद जो एक शागिर्द हैं इमाम आजम के, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको हम नापाक नहीं कह सकते, क्योंकि वुजू करने वाले के वुजू का पानी बदन पे भी कभी कभी गिरता है, मस्जिदों में गिरता है। निजासत गलीजा कहते तो कपड़ा बचाना मुश्किल, मस्जिद को बचाना मुश्किल, दरो दीवार को बचाना मुश्किल, तो उम्मत को मशक्कत से बचाने के लिए उन्होंने कहा पाक है, मगर उससे दोबारा तहारत हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी मौक़िफ़ को सारे मुसलमान अपनाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वुज़ू का पानी किसी ने कहा निजासत गलीज़ा, किसी ने कहा निजासत खफीफा, किसी ने कहा पाक, मगर दोबारा तहारत हासिल नहीं की जा सकती। पीने की बात तो किसी ने नहीं कही, पी लो ये तो किसी ने नहीं कहा, चेहरे पे मल लो ये किसी ने नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि शाहजहां मुमताज महल से मोहब्बत करता था, मगर उसका लुआब भी वो चेहरे पे नहीं मलता होगा। मुमताज महल भी शाहजहां पे निछावर थी, मगर उसके बाल को टोपी में रखकर नहीं जिंदगी गुजारती होगी। ऐसी मोहब्बत दुनिया में कहीं नहीं नजर आती कि महबूब वुजू करे तो वुजू का पानी पी लो, महबूब लुआब फेंके तो लुआब को लेके चेहरे पे मल लो, महबूब का बाल मिल जाए तो टोपियों में लगा कर लड़ाइयों में जाओ। खालिद इब्न वलीद टोपी में रखकर मुँह मुबारक को जंग के लिए जाते थे। एक जंग में टोपी गिर गई, जंग छोड़ दिया, टोपी तलाश करने लगे। लोगों ने कहा खालिद लड़ाई का बाजार गर्म है, टोपी तलाश कर रहे हो? इरशाद फरमाया सुनो, मेरे लिए जंग ज्यादा अजीज नहीं, मेरे पैगंबर के सर के मुँह मुबारक ज्यादा अजीज है। कहिए सुभान अल्लाह। फैयाज साहब आप पढ़े लिखे आदमी है, दानिश्वर है, आपकी शायरी मैंने मुख्तसर से सुनी है, मगर मुझे बहुत पसंद आई है। जरा सोचिए, वो वुजू का पानी पी लेते थे, उनके अकीदे में कोई कमजोरी नहीं आती थी। वो हुजूर का लुआब चेहरे पे लगा लेते थे, उनके अकीदे तौहीद पे कोई असर नहीं पड़ता था। वो हुजूर के जिस्म से निकले हुए खून को नोश कर लेते थे, उनका ईमान व अकीदा मुतज़लज़ल नहीं होता था। वो पैगंबर के जिस्म से निकले हुए पानी को पी लेते थे, मगर उससे उनके ईमान पे कोई असर नहीं पड़ता था। हम जुलूस निकाल लें तो अकीदा कमजोर हो जाए, या रसूल अल्लाह कह लें तो ईमान कमजोर हो जाए, घरों को सजा ले तो हमारा अकीदा तौहीद मुतासिर हो जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमें इस्माइल देहलवी का ईमान नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का लाया हुआ अकीदा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान किए हुए अफकार और नजरियात से गरज नहीं है। हमें जरूरत है, हमें हाजत है तो उस ईमान की जो सिद्दीक अकबर लेके आए थे, जो बिलाल हबशी लेके आए थे, जो सलमान फारसी लेके आए थे, जो सहाबा लेके आए थे। वो वुजू का पानी पी ले तो फर्क न पड़े, हम जुलूस निकाल ले तो क्या फर्क पड़ेगा, हम घरों को सजा ले तो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, जब अल्लाह के सबसे बड़े नुमाइंदा बनकर आए और सहाबा उनकी ऐसी ताजीम करते थे, तो अगर हमने उनसे हल्की ताजीम कर ली तो हमारा ईमान क्यों कमजोर होगा। इसलिए ईमान वालों से पूछो तो ईमान वाले तो यही कहेंगे सुभान अल्लाह। गैस में खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। कहिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब आपका कोई महबूब हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, रात में गुफ्तगू करते हो, चैटिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, आपके दिलो दिमाग में वो महबूब रचा बसा हो, समझ रहे हैं। अब ये कारी अलीमुद्दीन कहे कि बहुत बदतमीज आदमी है, क्यों उससे आप बात करते हैं, इनसे बात करोगे कभी। ये मौलाना कासिम साहब कहें जिससे आप टेलीफोन से गुफ्तगू करते हो वो शराबी है, क्यों उनसे बात करते हैं आप। कोई कारी उस्मान कहे जिससे आपने दिल लगा रखा है
وہ بہت بدتمیز آدمی، اس سے کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ وہ جواری ہے، شرابی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ محبوب کو نہیں چھوڑو گے، مولانا قاسم کو چھوڑ دو گے، قاری عثمان کو چھوڑ دو گے، محبوب کو برا بھلا کہنے والوں کو چھوڑو گے، محبوب سے اپنے دلوں کا رشتہ کمزور نہیں کرو گے۔ اگر یہ دنیا کا نظام ہے تو سبحان اللہ، دنیا والے اگر ہمارے دنیاوی محبوب کو برا کہیں تو ہم برا کہنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جو ہمارے پیغمبر کو برا کہے، جو ہمارے نبی کو برا کہے، جو ہمارے نبی کی شان میں عیب تلاشتا رہے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہم گنبد خضرا سے اپنے دلوں کا رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں کریں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب برا کہا کیا؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو، 1 گھنٹہ میں مجھ کو وقت دیجیے، میں آپ کو ان کی ہر کتاب دکھلاؤں گا۔ حفظ الایمان، اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ کیا حضور کو علم غیب تھا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے وہ رسالہ لکھا، حفظ الایمان۔ اس میں لکھا کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ علم غیب سے مراد دنیا کا سارا علم غیب یا کچھ علم غیب؟ چونکہ سارا علم غیب تو اللہ کو ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ سارا علم غیب ہم بھی نہیں مانتے، ہم تو تھوڑا علم غیب مانتے ہیں، مگر سارے مخلوق کے علم سے زیادہ علم مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے لکھا کہ اگر علم غیب سے مراد مکمل علم غیب تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور اگر اس سے مراد بعض علم غیب ہے تو اس میں پیغمبر ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ بعض علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، بعض علم غیب تو پاگلوں کو بھی ہے، بعض علم غیب تو مجنونوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو اگر پیغمبر کو بھی بعض ہی علم غیب ہو تو اتنا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، چوپایوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے لگ بھگ 2500 خط لکھا اشرف علی تھانوی کو۔ میں کہوں کہ دنیا کا سارا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ تھوڑا پیسہ ہے؟ آپ کہیں کہ سارا پیسہ، تو دنیا جانتی ہے کہ سارا پیسہ نہ اڈانی کے پاس ہے، نہ امبانی کے پاس، سارا پیسہ نہ رافع صاحب کے پاس ہے، نہ کرم کے پاس۔ تو سارا پیسہ تو ہو نہیں سکتا، کچھ پیسہ مراد ہوگا۔ تو میں کہوں کہ اگر رافع صاحب کے پاس کچھ پیسہ ہے تو اس میں رافع صاحب کی کون سی خصوصیت ہے؟ اتنا پیسہ تو بھنگی کے پاس بھی ہوتا ہے، اتنا پیسہ تو پاگلوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اتنا پیسہ تو کوڑی والوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ ذرا دل سے کہو، رافع صاحب کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ رافع صاحب اپنی توہین محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ارے مثال ہی دینا تھا تو کسی اچھے آدمی سے مثال دیتے، مثال دینا ہے تو پاگلوں سے کیوں مثال دے رہے ہو؟ چوپایوں سے کیوں مثال دے رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے درجنوں خط لکھے، مگر جب اشرف علی تھانوی نے اس پہ توبہ نہ کیا، نہ اپنے شبد بدلے، تو اخیر میں اعلیٰ حضرت نے اس کے دین کے دائرے سے باہر ہونے کا حکم لگایا، فرمایا کہ وہ دین کے دائرے سے باہر ہے۔ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی دین کے دائرے سے باہر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک سرغنہ ہے ان کے قاسم نانوتوی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے پیغمبر لاسٹ پروفٹ ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد حضرت میرے آقا نبوت کی عمارت میں 1 اینٹ کی کمی تھی، پیغمبر آ گئے، عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتے۔ خاتم النبیین کی میننگ 1400 سال سے لے کے آج تک سب یہ جانتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب لاسٹ پروفٹ، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتے۔ مگر قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، مگر اہل عقل پہ روشن ہے
کہ لاسٹ ہونے میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ رافع صاحب یہاں پہلے آئے، ہمارے منو بھائی تھوڑا سا بعد میں آئے، تو اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ شریک ہونا تھا، شریک ہو گئے۔ یہ پہلے آئے چاہے بعد میں آئے، تو پہلے اور آخری ہونے میں کیا فضیلت کی بات؟ تو حضرت آدم پہلے آئے، میرے پیغمبر لاسٹ میں آئے، اس میں کون سی فضیلت کی بات؟ خاتم النبیین کا مطلب لاسٹ پروفٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اصلی پیغمبر۔ اس لیے جو ان سے پہلے آئے وہ بھی انہی کے طفیل میں آئے، اور اگر کوئی ان کے بعد بھی آئے گا تو انہی کے طفیل آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھا کہ بالفرض اگر ان کے بعد بھی کوئی پیغمبر آ جائے تو ان کے آخری پیغمبر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے بعد کوئی بعد میں پیغمبر آ جائے تو فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ اکرم صاحب سب سے اخیر میں آئے، ان کے بعد مولانا قاسم آئے تو وہ آخری رہے؟ نہیں نہ رہے، اب یہ آخری ہو گئے۔ ان کے بعد حافظ توحید آئے، یہ آخری نہیں رہے، وہ آخری ہو گئے۔ تو ہمارے پیغمبر کے بعد اگر کوئی پیغمبر آئے گا تو میرے پیغمبر کے آخری نبی ہونے پہ تو فرق پڑے گا نا۔ میرے بھائیوں، 1400 سال کے مسلمان اپنے پیغمبر کو آخری پیغمبر مانتے تھے، مگر اس نے کہا آخری پیغمبر کا مطلب آخری پیغمبر نہیں، بلکہ آخری پیغمبر کا مطلب ہے اصلی پیغمبر۔ اعلیٰ حضرت نے خط لکھا، سوال و جواب ہوا، مگر جب توبہ کو تیار نہیں ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا کہ یہ دین کے دائرے سے باہر ہے۔ آخری بات، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کون سی کہانی لے کے بیٹھ گئے۔ اصل میں زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس سوچنے کو، سمجھنے کو، اپنے دین اور مذہب کو سمجھنے کے لیے موقع نہیں۔ یہ تو میلاد شریف کی مجلس سے کیسے بہانے کچھ لوگ محبت سے آ جاتے ہیں، غور سے سن لیتے ہیں، اس لیے بس 5 منٹ اور مجھے وقت دیجیے۔ ایک صاحب ہے گنگوہی، انہوں نے کہا کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان شراب پی سکتا ہے، انسان جوا کھیل سکتا ہے، انسان چوری چماری کر سکتا ہے، مگر خدا جھوٹ نہ بولے تو اس کا مطلب خدا کی طاقت گھٹ گئی اور بندوں کی طاقت بڑھ گئی۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، جوا کھیل سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، اور خدا یہ کام نہیں کر سکتا تو خدا کی طاقت گھٹ جائے گی اور بندوں کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جبکہ خدا نے کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، اس لیے خدا جھوٹ پر بھی قادر ہے، خدا عیب کی چیزوں پر بھی قادر ہے۔ کہیے استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، فیاض صاحب بریانی کھا سکتے ہیں، پلاؤ کھا سکتے ہیں، قورمہ کھا سکتے ہیں، کباب کھا سکتے ہیں، کشمش کا حلوہ کھا سکتے ہیں، 100 قسم کا کھانا یہ کھا سکتے ہیں، مگر پہاڑ کا پتھر یہ نہیں کھا سکتے، پہاڑ کا پتھر نہیں کھا سکتے، درخت کی جڑ نہیں کھا سکتے، کرسی نہیں کھا سکتے۔ تو نہ کھانے میں عیب ہے ان کے لیے یا کھانے میں عیب ہے؟ بتائیے، کھانے میں عیب ہے؟ اگر یہ درخت نہیں کھا پاتے، اگر یہ کرسی نہیں کھا پاتے تو ان کے لیے کوئی عیب نہیں۔ کوئی بھی کہے گا ارے پاگل، ارے کھانے کی چیز ہو اور نہ کھائیں تو عیب؟ درخت یہ کھانے کے لائق ہی نہیں ہے، کرسی یہ کھانے کے لائق ہی نہیں ہے، مائک یہ چبانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ انسان جو چیزیں کھا سکتا ہو اور نہ کھائے تو عیب، جو چیزیں کھانے کے لائق ہی نہیں اگر اس کو انسان نہ کھا سکے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ خدا ہمارا خالق ہے، وہ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، ہواؤں کو مسخر کرنے والا، ہر انسان کے دروازے تک آکسیجن پہنچانے والا، زمین کو نمو دینے والا، پودوں کو اگانے والا، پودوں کو بڑھانے والا،
پودوں کے دامن میں خوشے پیدا کرنے والا، خوشوں میں دودھ پیدا کرنے والا، دودھ کو سورج کی حرارت پہنچا کر گیہوں کے دانوں میں کنورٹ کرنے والا، آم کے درختوں کو میٹھا پھل دینے والا، لیمو کے درختوں کو ترش پھل دینے والا، کروڑوں کروڑ چیزوں کا وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے۔ اگر وہ جھوٹ نہ بول سکے تو کیا ہے اس کی بات؟ ارے نادانو، جھوٹ اس لائق ہی نہیں ہے کہ خدا اس پہ قادر ہو۔ شراب پینا اس لائق ہی نہیں ہے کہ خدا اس پہ قادر ہو۔ جو کمال کی بات ہو، اگر خدا اس پہ قادر نہیں تو عیب ہے۔ جو عیب کی چیزیں ہیں، خدا اگر اس پہ قادر نہ ہو تو یہ خدا کے لیے عیب نہیں بلکہ خدا کے لیے یہ کمال کی بات ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ کسی کے کتنے بڑے مخالف ہوں، مگر کبھی کہتے ہوئے سنا فلانوا تو اتنا نالائق ہے کہ گوبر بھی نہیں کھا سکتا۔ بولیے، کسی کے بارے میں بھی کہتے سنا فلانا تو اتنا بدتمیز ہے کہ پاخانہ بھی نہیں کھا سکتا۔ کسی کو کہتے سنا؟ اگر کوئی کہے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ ارے یہ کھانے کی چیز ہی کب ہے کہ وہ کھائے گا؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سمبھو چیز پر وہ قادر ہے۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے اسمبھو، شراب پینا اس کے لیے اسمبھو، جوا کھیلنا اس کے لیے اسمبھو۔ اس لیے وہ سمبھو چیزوں پہ قادر ہے۔ جو اسمبھو ہے، جو عیب کی چیزیں ہیں، خدا اس کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اخیر حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔ خدا ہمارا خالق، خدا نے اپنا نمائندہ بنا کر ہمارے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، شان والا، عزت والا بنا کر بھیجا۔ جب عزت والے پیغمبر ہیں تو ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ صحابہ یہ کرتے تھے، صحابہ یہ کرتے تھے، صحابہ یہ کرتے تھے۔ حضور سے حضرت ابو بکر کی عمر زائد تھی، تو ایک روز حضور نے کہا ابو بکر انت اکبر منی، تم مجھ سے بڑے ہو۔ تو حضرت ابو بکر کہتے نہیں نہیں حضور، بڑے تو آپ ہیں، میں تھوڑا عمر دراز ہوں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حضور بڑے تو آپ ہیں، میں تھوڑا عمر دراز ہوں، بڑا نہیں ہوں آپ سے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نماز پڑھا رہے ہیں حضور، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور کسی قبیلے میں کچھ صلح صفائی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور وہاں سے لوٹے، صف میں کھڑے ہوئے تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے، تو ایسے ایسے مارنے لگے ہاتھ پر تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ حضور آ گئے۔ حضور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے، لوگ ایسے ایسے مار رہے ہیں تاکہ حضرت ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے۔ جب حضور ان کے بغل میں جا کے کھڑے ہو گئے، توجہ ہی کو آقا آ گئے تو پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا اللہ رسلکم، اپنی جگہ کھڑے رہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ مگر حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضور نے کہا ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی جگہ مصلی پہ کھڑے رہو، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہا حضور ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی امامت کرے جن لوگوں کے بیچ میں پیغمبر تشریف فرما ہو۔ حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ صف میں کھڑے ہوں اور میں نماز کی امامت کرتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مکے سے 2-3 کلومیٹر باہر غار ثور، حضور جب مکے چھوڑ کے مدینے جانے لگے ہجرت والی رات، جا کے اسی غار میں ٹھہرے، 4 رات ٹھہرے۔ جتنے سوراخ تھے جانوروں کے، سانپ بچھو کے، سب کو اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے لگا کے بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، حضرت ابو بکر نے ایسے پاؤں اس میں لگا دیا تاکہ کوئی کیڑا باہر آ کر حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ سانپ نے ڈنک مارنا شروع کیا،
مگر انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا، مگر زہر کا اثر جب پھیلا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور کا چہرہ ان کے زانوئے مبارک پہ تھا، جب چہرے پہ آنسو کے قطرے گرے تو حضور نے پوچھا ما یبکی کا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور مجھے لگتا ہے کہ سانپ نے مجھے ڈنک مار لیا، سانپ نے میرے پیروں میں اپنے زہر چبو دیے۔ حضور نے فرمایا پاؤں بڑھاؤ، حضور نے لعاب نکالا، اس کے اوپر لگا دیا، زہر کا جو اثر تھا وہ اللہ کے فضل سے جاتا رہا۔ جان نچھاور کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا محبت کرنے والا، مگر جب جان جانے کی بات آئے گی تو نیچے چھپ جائے گا، جو پھنستا ہے پھنسے۔ مگر حضرت ابو بکر نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ خوفہار غار ہے، اس میں سانپ ہو سکتے ہیں، مگر اپنا پاؤں لگا کر پیغمبر کی حفاظت کی۔ گویا حضرت ابو بکر نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ جنگ خیبر سے، مقام صحبہ سے حضور لوٹ رہے ہیں، تھک گئے حضور، حضرت علی کی ران پر حضور سر رکھ کر سونے لگے۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، جاتے جاتے سورج ڈوب گیا، حضرت علی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہے، حضور کے چہرے پہ آنسو کے قطرے گرے۔ کہا علی رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور میری نماز چھوٹ گئی۔ کیا صحابہ تھے کہ نماز چھوٹتی تھی تو روتے تھے، نماز قضا ہوتی تھی تو روتے تھے۔ کہا علی فکر نہ کرو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے میرے مالک اگر علی تیری اور تیرے محبوب کی رضا کے کاموں میں تھا فردد علیہ الشمس، تو اللہ اس کے لیے سورج کو واپس کر دے۔ سورج اوپر ہو گیا، حضرت علی نے نماز پڑھ لی، پھر سورج غروب ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہمارے ران پر پیر صاحب سر رکھ کے سوئے ہوں تو پیر صاحب کے لیے نماز قضا کر دیں گے؟ کیا یہ اجازت ہے کہ باپ سر رکھ کے سویا ہو تو باپ کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں؟ حضرت علی نے نبی کے لیے نماز عصر کا قضا ہونا گوارا کیا، حضرت ابو بکر نے نبی کے لیے جان کا جانا گوارا کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، عبادت اہم ہے، مگر تمام عبادتوں سے بڑھ کر جو اہم ہے وہ نبی کی محبت ہے، وہ نبی کی عقیدت ہے۔ نبی سے محبت رکھو گے تو قرآن کو خدا کی کتاب مانو گے، نبی سے عقیدت رکھو گے تو جنت کا عقیدہ رکھو گے۔ نہ تم نے جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہم نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا۔ نبی پہ بھروسہ نہ ہو تو نہ جنت مانو گے، نہ قرآن مانو گے، نہ جہنم مانو گے، نہ حشر مانو گے، نہ پل صراط مانو گے۔ تو تمام عقیدوں کی بنیاد کس بات پر ہے؟ محمد مصطفیٰ کی محبت اور عقیدت پر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے عشق والوں کا شعر سنو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ کہیے سبحان اللہ۔ بس گھبرائیے نہیں شاداب صاحب، بس 2 منٹ میں میری گفتگو ختم ہے۔ امان اللہ صاحب بہت خوبصورت شعر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی۔ تمام نمازوں میں جو سب سے اہم نماز ہے نماز عصر، وہ حضرت علی نے آپ کے اوپر نچھاور کر دی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان تجھ پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ جان کو خطرہ ہو تو شراب پی سکتے ہو، جان کو خطرہ ہو تو خنزیر کا گوشت بقدر ضرورت کھا سکتے ہو، جان کو خطرہ ہو کفر کے شبد بول سکتے ہو۔ جان کی حفاظت یہ سب سے بڑا فرض، مگر صدیق اکبر نے آپ پر جان نچھاور کر دی، اور اگلے شعر میں کہتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز،
लुआब लगा के उनको जिंदगी लौटा दी और दुआ करके सूरज को लौटा के उनको नमाज लौटा दी। हाँ, तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। इंसान के जो बस में है वो तो कर ही चुके थे। आगे लिखते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, हम अहले सुन्नत को अगर कोई कहते अल्लाह न करे क्या आप फला आदमी को कोरोना है, तो हम लोग नहीं जाते, नहीं 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 नहीं। हम उससे कहें माशाअल्लाह, यही शेर, इसी शेर को, इसी शेर को माशाअल्लाह, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान तुझ पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। हाँ, तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अगर शुबह हो कि फलाना को कोरोना, तो कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, हम हाथ नहीं मिलाते, करीब नहीं जाते, मर जाए तो गुस्ल नहीं देते, जनाजा पढ़ने के लिए भी प्लास्टिक का कवर पहनते हैं, बार बार हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं, क्यों? कहीं वो वायरस हमको भी ना हो जाए। समझ रहे? सुभान अल्लाह। वायरस अगर होगा भी तो क्या होगा, जान जाएगी। वायरस अगर हो भी गया तो कोई कंफर्म नहीं कि जान चली जाए। कितने लोग हैं वायरस हुआ बच गए, मगर कंफर्म ना होने के बावजूद सुबह हो जाता है तो हम भागते, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया। सुभान अल्लाह। जिन्हें पैगंबर से लगाव होता है, जिन्हें पैगंबर से मोहब्बत होती है, जिन्हें पैगंबर की गुलामी पर नाज होता है, अगर कोरोना का शुबा हो जाए तो आदमी वहां से भागता है। इसलिए अगर किसी ईमान वाले को बदअकीदगी का कहीं शुबा हो जाए तो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, और ये कहता है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खुमार बारह बंकवी, शराबी शायर, सुना है, अल्लाह बेहतर जाने। शराब के नशे में कहे इंदिरा गांधी कैसी, बहुत बदतमीज, फला कैसी, बहुत नालायक, फला कैसा, नशे में धुत है, नशे में धुत है, जो बोलवाना चाह रहा है वो बोलता जा रहा। एक आदमी ने कहा तुम्हारे पैगंबर कैसे, चुप। फिर कहा बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पैगंबर कैसे है? वो सोच रहा था कि नशे में इसी में कुछ बोलवा ले इससे, फिर चुप। फिर कहा इंदिरा गांधी के बारे में, जवाहरलाल के बारे में, खुदा के बारे में कह रहे हो और नबी के बारे में कह रहा हूं तो चुप। कहे सुनो, मेरे लिए निजात का आखिरी जरिया तो यही है, अगर ये पूंजी भी मेरे हाथ से चली जाएगी तो खुमार किसके सहारे शफाअत की उम्मीद रखेगा। इसलिए खबरदार, दुनिया के किसी भी मसले में मुझसे बात कर लो, मगर नबी पर बात करोगे तो खुमार आज भी हालत होशी में तुमसे बात करेगा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, मकान रहे कि न रहे, जमीन रहे कि न रहे, जायदाद रहे कि न रहे, रिश्तेदारियां रहे कि न रहे, मगर सीने में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जरूर रहे, ईमान जरूर रहे। दौलत छिन जाए कोई बात नहीं,
مگر نبی کا عشق نہ چھنے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ سب نے 1 گھنٹے میری گفتگو سنی، اور یہ میری کمزوری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 لوگوں کے دل میں بھی میری بات اتر گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری محنت وصول، فیاض صاحب کا یہ مجلس سے ذکر سجانا وصول، آپ سب بھائیوں کے یہاں پہ بیٹھنا وصول۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا ہے اپنے ذہن سے کرو، تجارت کرنی ہے اپنے حساب سے کرو، کپڑوں کا کلر منتخب کرنا ہے اپنے حساب سے کرو، موبائل کس کمپنی کا لینا ہے اپنے حساب سے طے کرو، لیپ ٹاپ کس رینج کا خریدنا ہے اپنے حساب سے کرو، مگر جب نبی کی بات آ جائے اپنا حساب پیچھے رکھ دو، اعلیٰ حضرت کے عشق کا چراغ لے کے آگے بڑھو، مفتی اعظم ہند کی محبتوں کی شمع لے کے آگے بڑھو۔ جب نبی کی بات آ جائے اپنی منطق پیچھے رکھو، حضرت ابو بکر کی منطق لے کے آگے بڑھو۔ اگر تم عقل کے راستے پہ چلو گے تو گمراہ ہوتے جاؤ گے، عشق کے راستے پہ چلو گے تو فلاح پاتے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سنت۔ ہمارے امان اللہ خان صاحب ہمارے کرم فرماؤں میں سے اکثر ہم پہ ناراضی رہتے، آج بھی ناراضی ہوں گے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ سے تو میں بہت دنوں سے ناراض ہوں، مگر 12 ربیع الاول کو جو آپ نے تقریر کیا بابری مسجد کے فیصلے والے دن، اس دن سے میری ناراضگی دور ہو گئی۔ تو پتہ نہیں آج کس حالت میں ہے، ناراض ہیں کہ خوش ہیں۔ آخری بات مسلمان، آخری بات، میرے پیغمبر نے یہودی سے اونٹ خریدی، سودا طے ہو گیا، نبی نے کہا کہ میں قیمت لا کے دیتا ہوں، اونٹ لے جاؤں گا۔ پیغمبر جب کمرے پہ اونٹ قیمت لینے گئے تو یہودی کی نیت بدل گئی، کہا نہیں میں نے آپ سے کوئی اونٹ نہیں بیچا، آپ اپنی قیمت اپنے پاس رکھیں، اونٹ میں نے نہیں بیچا۔ حضور نے کہا جھوٹ نہ بولو، ابھی تم نے سودا کیا، ابھی تم نے میرے ہاتھوں یہ اونٹ بیچا، کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس چالاک قوم یہودی آج بھی بڑے چالاک، اس زمانے میں بھی بڑے چالاک، کہا اگر میں نے اونٹ بیچا ہے تو گواہ لائیے، گواہ کہہ دیں گے میں اونٹ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم ہی دونوں میں 1 بائی 1 گفتگو ہوئی ہے، کوئی تیسرا تھا نہیں، تو گواہ لائیں گے کہاں سے؟ اب جب گواہ نہیں ملے گا تو میری بات آگے ہو جائے گی۔ اب جب پیغمبر گفتگو کرنے لگے تو دھیرے دھیرے صحابہ جمع ہونے لگے، پیغمبر مخاطب ہوئے، کہا صحابہ آپ لوگوں میں کوئی ہے جو گواہی دے کہ میں نے اونٹ خریدا ہے؟ پیغمبر ہی نے تو صحابہ کو بتایا تھے کہ جو نہ دیکھو نہ سنو اس کی گواہی نہ دو، تو کیسے صحابہ بولتے کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ سب چپ چاپ کھڑے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے، محمد ابن خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے، سمجھ رہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے کہا خزیمہ اونٹ کا سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے گواہی دے دیا، جنت دیکھی نہیں، آپ کے کہنے سے گواہی دے دیا، حضور جہنم دیکھا نہیں، آپ کے کہنے سے مان لیا۔ تو حضور جب اتنی بڑی بڑی باتوں میں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ چند ٹکے کے اونٹ کے مسئلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ اس یہودی سے ضرور خریدا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دے تصورات۔ پیغمبر پہ بھروسہ نہ ہو تو نہ قرآن پر بھروسہ ہوگا نہ آخرت پہ بھروسہ ہوگا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، سب سے بڑا پیر اگر ہمارے دل کے لیے کوئی ہے تو وہ عشق ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کا دے تصورات۔ انعام کیا ملا؟ حضرت خزیمہ سے آقا نے کہا من شہد لہو خزیمہ تو یکفا بہا،
آج کے بعد سے کسی بھی میٹر میں اگر خزیمہ تنہا گواہی دے دے تو کافی ہوگی، دوسرا گواہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ دنیا کے ہر معاملے میں عقل کو استعمال کرو، مگر جب مصطفیٰ کی بات آ جائے عقل استعمال نہ کرو، عشق استعمال کرو، محبت استعمال کرو۔ بیٹا پیدا ہو کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتے برتھ ڈے منائے کہ نہیں، بیٹا پیدا ہو کسی سے نہیں پوچھتے کہ دعوتیں کرے کہ نہیں، بیٹا پیدا ہو کسی سے نہیں پوچھتے کہ گھر کو سجائیں کہ نہ سجائیں۔ دل کی محبت آپ کو بتاتی ہے بیٹا پیدا ہوا ہے گھروں کو سجاؤ، بیٹا پیدا ہوا ہے دوستوں کو بلاؤ، بیٹا پیدا ہوا ہے محبتوں کا اظہار کرو۔ اگر بیٹے کی محبت ہمیں خوشیوں کے اظہار کی دعوت دیتی ہے تو رسول کی محبت بھی ہمیں جلوس نکالنے کی دعوت دیتی ہے، گھروں کو سجانے کی دعوت دیتی ہے، یا رسول اللہ کہنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب اگر پیغمبر سے عشق ہے تو مسئلہ کسی سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کے آنے کے دن ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دل میں محبت ہوگی دل تمہیں خود کہے گا ارے کلمہ جن کا پڑھتے ہو ان سے بڑی کون سی نعمت ہے، اس لیے خوشی ظاہر کرو، اور جو ان کی تعظیم سے روکے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے روک لو۔ کہیے سبحان اللہ۔ نعرے رسالت، پیغام اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ۔ میں پھر وہی شعر پڑھتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کہیے ماشاء اللہ۔ اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ ناز دوا اٹھائے۔ پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا مسلمانوں، سب سے پہلا فرقہ شیعوں کا پیدا ہوا۔ میں اس تاریخ میں جاؤں گا تو تھوڑا ٹائم اور آپ کا لگ جائے گا، بس 2 منٹ۔ عادل صاحب گھبرائیے گا نہیں، بس آخری بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری کے امام، اور ہم اور آپ فقہ میں انہی کو فالو کرتے۔ ہم لوگ حنفی ہیں، سعودیہ کے جو لوگ ہیں کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تو ہم لوگ ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے۔ تو جب شیعوں کا فروغ ہوا تو شیعہ کہتے تھے کہ حضرت علی سب سے افضل، اور اہل سنت کہتے تھے نہیں حضور کے بعد حضرت ابو بکر سب سے افضل۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا گرم تھا، اہل سنت کہتے تھے حضور کے بعد ابو بکر افضل، اور شیعہ کہتے تھے نہیں حضور کے بعد حضرت علی افضل۔ اور ایک جوتا پہنا جاتا تھا مکے میں چمڑے کا، جس کو کہتے تھے خف۔ یہ ہمارے رینو کوٹ کے صدر صاحب نے، منا بھائی نے جوتا جو پہنا ہے تو اس کو دھاگے سے باندھا ہے، دھاگا سے نہیں باندھیں گے تو نہیں ٹکے گا، مگر خف جو ہوتا تھا چمڑے کا بغیر باندھے ہوئے پاؤں پہ ٹکتا تھا۔ جیسے بڑے شہروں میں ٹریفک والے جو پولیس ہوتے ہیں یہاں تک جو پہنے رہتے ہیں بوٹ، اس ٹائپ کا وہ جوتا ہوتا، پٹلی تک ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا۔ لوگ اسی کو پہن کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں وہ پہن کر نماز پڑھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امام اعظم سے پوچھا حضور آج کے عہد میں سنی ہونے کی پہچان کیا، سنی کس کو کہتے؟ تو امام اعظم نے کہا تفضیل الشیخین، جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں کو تمام صحابہ پر فضیلت دے وہ سنی ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا وحب الختنین، حضور کے جو 2 داماد ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی، دونوں سے محبت کرے، ابو بکر عمر کو فضیلت دے اور ان دونوں دامادوں سے محبت کرے۔ اور تیسری نشانی اہل سنت کی یہ ہے کہ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
जो खुफ के ऊपर मसा करने को जायज समझे। समझ रहे? सुभान अल्लाह। ये पहले सदी हिजरी में अहले सुन्नत की 3 निशानी थी। आज के अहद में अगर कोई अहले सुन्नत की निशानी पूछे तो हमारे लिए एक निशानी है, जो इमाम अहमद रजा का जिक्र सुनकर चेहरा खिल जाए, हम समझते हैं कि वो खुश अकीदा है। और इमाम अहमद रजा का नाम सुनकर जिसका चेहरा सिकुड़ जाए, हम समझते हैं कि उसके दिलों में कजी है। समझ रहे? इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाला रखे, नबी से इश्क रखने वाला रखे, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला रखे, और बिलखुसूस अहद हाजिर के इन पुरफतन दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बुजुर्गों की चौखट से जोड़े रखे, कछौछा वाले की बारगाह से जोड़े रखे, बरेली वाले की चौखट से जोड़े रखे। जो उनका है वो हमारा है, जो उनसे दूर है वो हमसे दूर है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। एक बार जुलूस निकल रहा था, सेठा भाई मिल गए पुराने कुर्ता पैजामा में। समझ रहे? सदर साहब मिल गए। हमने कहा कि जुलूस निकला है, मकतब से जुलूस निकल के यहाँ आ गया मंदिर के पास, और आपको पता नहीं कि जुलूस निकला। जाइए जल्दी से नहा धोकर आइए। आज हर मुसलमान नए कपड़े में निकलकर खुशी मना रहा, आप इस कपड़े में, तो जल्दी से भागे मेरी बात सुनकर। खैर, मैं नहीं जानता कि फिर दोबारा आए या किसी जरूरत की वजह से वो मसरूफ रह गए। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज के अहद में जो आला हजरत के अफकार और नजरियात को कबूल करता है वो अहले सुन्नत है, और जो उनके अफकार और नजरियात से किनारा कशी रखता है, मैं उसे दीन से खारिज नहीं कहता, मगर हम ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वही खुमार बाराबंकी वाला, यही तो आखिरी पूंजी है। हुजूर ही की मोहब्बत तो आखिरी पूंजी है। अगर यही हाथ से निकल गई तो हमारे लिए निजात का जरिया क्या रहेगा? कहिए सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस मजलिस को कबूल फरमाए, आप सबको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा नंबर ले लीजिए। फ़ोन थोड़ा मुश्किल से मैं उठाता हूँ क्योंकि साइलेंट रहता है, और क्लास के टाइम में अगर फ़ोन ही मैं उठाता रहूँ तो कॉल सेंटर वाली नौकरी हो जाएगी। तो फ़ोन ज़रा मैं मुश्किल से उठाता हूँ, लेकिन अगर दिल में कोई बात खटके, आप कभी भी मुझे फ़ोन करें। जो समझ अल्लाह ताला ने मुझे दी है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके शकूक व शुबहात को दूर करूं। आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारे जरिए किसी एक इंसान को हिदायत मिल जाए तो अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान करने से ये ज्यादा अफजल काम है। कहिए सुभान अल्लाह। फैयाज साहब का नंबर हमने ले लिया है, अब इनसे शेर मैं सुनता रहूंगा इंशाअल्लाह। मुशायरे में जब भी शरीक होंगे चाहेंगे ताज़ा कलाम सुनाइए, और उनका भी नंबर मैं ले लूँगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खड़े होकर सलातो सलाम पेश कीजिए। मुस्तफा जाने